بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 مارچ بروز بدھ ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جارحانہ انداز اپناتے ہوئے آج کراچی میں کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے وہ کچھ کہا ہے جو شاید اپوزیشن برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، اور وزیر اعظم عمران خان نے اپنا پہلا کارڈ آج قوم کے سامنے رکھا ہے۔ ابھی تو بہت کارڈ ہیں جو وزیر اعظم عمران خان نے چھپائے ہوئے ہیں، یہ اپوزیشن نے جلد بازی کی اور اپنے سارے کارڈ ہی کھول کے رکھ دیے، اور آج وزیر اعظم عمران خان نے جب ان کو سرپرائز دیا تو وہ سر ان کا چکرا گیا۔ بڑی اہم تفصیلات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ساتھ ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان سے ناراض جو ایم این ایز ہیں ان کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صدر عارف علوی جو کہ صدر پاکستان ہیں، ان کی درخواست پر انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی اور کہا تھا کہ مجھے صدارتی استثناء نہیں چاہیے، اور ان صدارت دہشت گردی کی عدالت میں جو ان کے خلاف کیس تھا یہ پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس ہے، اور اس میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ مجھے استثناء نہیں چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کیس کے اندر پیش ہوں، میرٹ کے اوپر میرا کیس سنا جائے، اور میں عام آدمی کی طرح، عام پاکستانی کی طرح کہ کیس میں عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر ملک کا صدر قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں کرے گا تو پھر عام شہری کیسے کرے گا، اس وجہ سے میں عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں۔ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پارلیمنٹ حملہ کیس میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی درخواست کو منظور کیا ہے۔ صدارتی استثناء حاصل نہ کرنے کی یہ درخواست تھی جس کو منظور کیا گیا ہے۔ وفاقی وزراء اور دیگر پی ٹی اے رہنماؤں کی بریت کی درخواستوں پر 15 مارچ کو عدالت نے فیصلہ سنانے کا حکم دیا ہے۔ پارلیمنٹ حملہ کیس میں گزشتہ سماعت کے موقع پر صدر پاکستان اور وہ بابر اعوان کے توسل سے عدالت میں پیش ہوئے تھے، اور ان کے وکیل بابر اعوان صاحب ہیں جو عدالت میں پیش ہوئے تھے اور وہاں جا کر درخواست دی تھی صدارتی جو استثناء تھی اس کے خلاف۔ اب کیونکہ باقی وفاقی وزراء نے یا پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اس میں بریت کی درخواست دی ہوئی ہے تو 15 مارچ کو بریت کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا جائے گا، اور وہیں پہ عارف علوی کی طرف سے بھی بریت کی درخواست دی جائے گی، اور اس معاملے کو جو میرٹ کے مطابق گزارش کی جائے گی عدالت سے کہ وہ میرٹ کے مطابق اس کیس کی سماعت مکمل کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کی ارکان قومی اسمبلی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اور اس میں جو اہم چیزیں سامنے آئی ہیں، وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے تمام ارکان اسمبلی نے۔ ایک بات بڑی واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ چاہے وہ جہانگیر ترین گروپ ہو، چاہے وہ علیم خان گروپ ہو، چاہے وہ ایک نیا گروپ چھینا گروپ سامنے آ گیا ہے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایس کا، وہ گروپ ہو، کوئی بھی گروپ ہو، وزیر اعظم عمران خان کی حد تک کسی کو عدم اعتماد نہیں ہے۔ صرف معاملہ آ جاتا ہے عثمان بزدار کی حد تک، اور عثمان بزدار کا معاملہ اگر حل ہو جاتا ہے، وزیر اعظم عمران خان یا ان کی بات مان لیتے ہیں، یا وزیر اعظم عمران خان اگر اپنی بات منوا لیتے ہیں، دونوں صورتوں میں، کیونکہ جہانگیر ترین سے ملنے علیم خان آج لنڈن چلے گئے ہیں، اور لنڈن اس وقت پاکستان کی سیاست کا ہمیشہ سے گڑھ رہا ہے اور اب بھی وہ گڑھ بن چکا ہے، اور علیم خان ملنے گئے ہیں جہانگیر ترین سے۔ جہانگیر ترین کے ڈیرے پر اہم اجلاس ہوا ہے جہانگیر ترین گروپ کا، اور پھر جہانگیر ترین گروپ آج کاف لیگ کے پرویز الہی کے پاس بھی گیا اور وہاں بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ معاملہ آ رہا ہے عثمان بزدار پر۔ عثمان بزدار سے متعلق جو ممبران قومی اسمبلی ہیں انہوں نے شکوے کیے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس سارے کے سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، عثمان بزدار نے بطور قومی اسمبلی کے ممبر پنجاب میں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے جو ملاقات ہوئی اس میں ذرائع کا کہنا ہے کہ ارکان قومی اسمبلی نے وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے عثمان بزدار سے متعلق شکوے کیے۔ تحریک انصاف کے کچھ ارکان وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی کارکردگی پر نالاں ہیں، اور وزیر اعلیٰ سے ملاقات میں بھی عثمان بزدار پر تحفظات کا اظہار کیا۔ ارکان نے صوبے میں جو بیڈ گورننس کا معاملہ ہے، حکومت کو جو پریشانی لاحق ہوئی ہے اس کو بھی دیکھا، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پنجاب پر میری گہری نظر ہے اور میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور سارے حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ ملاقات میں اراکین نے یقین دہانی کروائی وزیر اعظم عمران خان کو کہ عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے ہم آپ کا ڈٹ کر مقابلہ دیں گے، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ تحریک عدم اعتماد
اپوزیشن کی بدترین شکست ثابت ہوگی۔ ان سارے معاملات میں جو چیزیں ہیں وہ بھی سامنے آئیں، اور اس میں جو مختلف ایم این ایز تھے اور جو کل شام ان کی ملاقات ہوئی تھی جس کے بارے میں آج تفصیلات سامنے آئی ہیں، وہ وزیر اعظم عمران خان کے سے ملنے کے بعد سارے جو ایم این ایز تھے جن پر شک تھا صرف وہی ملے، اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ ساری چیزیں اب کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان آج جب کراچی پہنچے تو وزیر اعظم عمران خان سے سوال پوچھا گیا، اور وزیر اعظم عمران خان کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آیا۔ ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیسے مریم نواز گروپ مخالفت کر رہا ہے، اور مریم نواز گروپ جو عدم اعتماد کو ناکام کرنا چاہتا ہے، پوزیشن کے عدم اعتماد کو، اس کی بھی بڑی اہم خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وزیر اعظم عمران خان جب کراچی پہنچے تو وزیر اعظم عمران خان نے جب صحافیوں نے سوال پوچھا کہ آپ تو بڑے پر اعتماد لگ رہے ہیں، آپ کے خلاف تو عدم اعتماد فائل کر دی گئی ہے اور آپ بڑے پر اعتماد ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے یا عدم اعتماد کامیاب ہوگی؟ کیا آپ پوزیشن میں بیٹھیں گے یا آپ سڑکوں پر نکلیں گے؟ جس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا، شاعرانہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ مشکلیں اتنی بڑی کہ آسان ہو گئیں، اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ گیم وہاں جا رہی ہے جس کا میں ایکسپرٹ ہوں، ہر دن نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان نے جمعہ کے دن جو کمنگ فرائیڈے ہے دیر میں جلسہ عام کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جمعہ کو دیر میں عوامی جلسہ کریں گے اور عوام کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اب تک اپنے اقتدار میں صرف 5 چھٹیاں کی ہیں، یہ چھٹیاں صرف تب کیں جب مجھے کورونا ہوا تھا، اور میں نے دن رات اپنی قوم کے لیے کام کیا اور میں کام کرتا رہوں گا۔ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے بڑا ہی جارحانہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان کے حوالے سے پی ٹی آئی کارکنان سے خطاب کیا ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے جو پہلا کارڈ کھیلا ہے وہ پہلا کارڈ ہے آصف زرداری کے خلاف۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج آصف زرداری کو کراچی میں کھڑے ہو کر یہ بتایا ہے کہ آصف زرداری آپ کی باری اب ختم ہو گئی، اب سندھ ہم آپ کو دوبارہ نہیں لینے دیں گے، اور سندھ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آصف زرداری اب آپ بھول جائیں سندھ کو، میں کچھ عرصے بعد خود سندھ کے دورے پر آ رہا ہوں، میں ایک ایک ضلع میں جاؤں گا اور میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ زرداری نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جیسے میں نے وفاق سے نون لیگ کو آؤٹ کیا، ایسے ہی میں سندھ سے آصف زرداری کو آؤٹ کروں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ میرا پہلا اب ٹارگٹ، وزیر اعظم عمران خان نے آج جو پہلا ٹارگٹ قرار دیا ہے وہ اب آصف زرداری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میرا پہلا ٹارگٹ آصف زرداری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندرون سندھ والوں سے کہتا ہوں کہ زرداری سے آزادی کا وقت آ گیا ہے۔ کراچی میں گورنر ہاؤس میں پی ٹی آئی کے کارکنان سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے جوش اور جنون کا اندازہ ہے۔ علی زیدی اور ان کی ٹیم کو جو سندھ کا دورہ اور لانگ مارچ تھا اس پر بھی مبارکباد دی، اور کہا کہ لوگ ڈاکو زرداری سے آزادی چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اگلی بار اندرون سندھ کے دور پر میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں، 14 سال زرداری مافیا نے جو سندھ کے ساتھ کیا ہم اس کا حساب لیں گے۔ اندرون سندھ والوں سے کہتا ہوں کہ اب میں آ گیا ہوں اور اب آپ کی آزادی کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا پہلا نشانہ اب آصف زرداری ہے، آصف زرداری کے جو معاملات ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس ہماری حکومت کو دیا، پاکستانیوں کا شکریہ، وہ ہم پر اعتماد کرتے ہیں۔ 20 روپے پٹرول اور فضل الرحمان کو کم کیا میں نے، پاکستان میں پٹرول اور فضل الرحمان دبئی سے زیادہ سستا ہے، یہ بھی کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے کہا مجھے بڑی دیر سے انتظار تھا، یہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تب سے ہی روز باتیں کرتے تھے تحریک عدم اعتماد، تحریک عدم اعتماد، میں بھی کہتا تھا کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، آئے گی تو سامنے پتہ چلے گا۔ کہتے ہیں کہ اب میں دیکھ کے مجھے ہنسی آتی ہے ان کے سوچوں پر کہ یہ اپنے لیے این آر او لینے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، یہ اپنے لیے این آر او مانگنے کے لیے یہ امریکہ کے بھی وکیل بن گئے، یہ یورپ کے بھی وکیل بن گئے، یہ سب کے وکیل بن گئے۔ عمران خان نے کہا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے، ان کی سیاسی موت آئی ہے اور یہ اب اسلام آباد کی طرف بھاگے ہیں اور یہ اب ان کا آخری سفر ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ 25 سال سے ان چوروں کے خلاف میں نے سیاست نہیں بلکہ جہاد کی ہے، میں 3.5 سال سے ملک کو سنبھال رہا ہوں۔ کپتان نے کہا کہ کپتان نے آگے کی تیاری کی ہوئی ہے اور 2028 تک میں نے اپنی تیاری کی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف عدم اعتماد میں ہی نہیں بسے بلکہ کپتان نے آگے کی تیاری کی ہوئی ہے، میں رکوں گا نہیں، ان کے پیچھے جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں، میرے ہاتھ پر جو زنجیر بندھی ہوئی تھی وہ اب کھل جائے گی اور میں ان کے ساتھ وہ کروں گا کہ یہ یاد رکھیں گے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان نے آج اپنا پہلا کارڈ کھیلا ہے آصف زرداری کے خلاف، اور ان کو بتایا ہے کہ میرا پہلا جو ٹارگٹ ہے اس سارے معاملے کے بعد وہ آصف زرداری ہے۔
مریم نواز کا جو معاملہ ہے، مریم نواز گروپ، آپ جانتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی آج کل آپ کو آگے نظر نہیں آتے، احسن اقبال نظر نہیں آتے، کیونکہ شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ اور وہی لوگ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ اور مریم نواز بھی عدم اعتماد کے حوالے سے وہ طنز تو کرتی ہیں وزیر اعظم عمران خان پر، عدم اعتماد کے حوالے سے وہ نہیں کچھ کہتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو وہ آصف زرداری کو پسند کرتی ہیں، نہ ہی وہ ق لیگ کے پاس جانا شہباز شریف کا پسند کرتی ہیں۔ مریم نواز یہ جانتی ہیں کہ شہباز شریف نون لیگ کے لیے نہیں، اپنے اقتدار کے لیے یہ سارا کچھ کہہ رہا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے NRO لینا چاہتا ہے، اس میں نہ نواز شریف کی نہلی ختم ہوگی، نہ اس میں مریم نواز کی اپیلیں منظور ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات مریم نواز جانتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ بڑے مصدقہ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی پریشانی، اگر اپوزیشن کو یہ جس دن کنفرم ہو گیا کہ ہمارے جو 160-62 لوگ ہیں وہ سارے ہمارے ساتھ ہیں، تو ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہوگا وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لے کر آنا۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ آدھی نون لیگ نہیں ہوگی، مریم نواز گروپ سارے کا سارا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، اور یہ مریم نواز ان کو کئی دفعہ کہہ چکی ہیں۔ نواز شریف اس سارے معاملے میں سیاست کر رہے ہیں، لیکن مریم نواز اس معاملے پر بالکل بیک پہ چلی گئی ہیں، اور نہ صرف وہ خود بیک پر گئی ہیں، وہی حال ہوگا جب مریم نواز کے دو، ایک تو صفدر روان کے بھائی نے اور ایک اور MNA نے ریزائن دیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ ریزائن واپس لے لیا تھا۔ یہ ان کا ایک تماشا ہے، اور مریم نواز گروپ نے چھرا گھونپا ہے اپوزیشن کی پیٹھ میں، اور ان کو عدم اعتماد، ان کی ریکوزیشن جمع کروا کے، سارا کچھ کروا کے اب ان کو ان کی اوقات بتائیں گے شہباز شریف کو، اور بیسیکلی حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو ناکام کرنے کے لیے مریم نواز نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اور باقاعدہ مریم نواز نے اس کے اوپر شروع کر دی ہے، کمپین شروع کر دی اپنے MNAs کی۔ مریم نواز کچھ بڑا چاہتی ہیں، مریم نواز کوئی بڑا دھماکہ چاہتی ہیں، صرف وہ عدم اعتماد یا کوئی نئے سیٹ اپ کو نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہیں کہ لانگ مارچ ہو، تماشا لگے، دھرنا ہو، ایک ہفتہ 10 دن ہم وہاں پر تقریریں کریں، اور ہم اس سارے نظام کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں، اور ہم اپنا نظام لے کے آئیں جس میں دوبارہ نواز شریف وزیر اعظم بن جائے، مریم نواز کے پاس بھی بڑا عہدہ آ جائے، اور یہی اس کو مل کر بانٹ کر کھائیں گے، یہ ان کا مقصد ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن اب مریم نواز گروپ کی وجہ سے کتنی بڑی مصیبت میں پڑ گیا ہے، اور کیا اب یہ اس معاملے کو برداشت کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے، کیا یہ اپنی ریکوزیشن خود واپس لیں گے۔ معاملہ دلچسپ ہو گیا، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔